بڑے زمانے کی بات ہے، میری عمر چھوٹی تھی، میری عمر کوئی 12-13 سال ہوگی یا 14 سال، جس زمانے کی بات بتا رہا ہوں 12-13-14 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت یہ 1963-64 کی بات بتا رہا ہوں، 1963-64 کے لگ بھگ کی۔ کوئی ایک پیر صاحب تھے، وہ آ کے کسی کے گھر رہے، اس کے گھر کے ساتھ یہ جنگ کی بات ہے، متصل دیوار ایک ہی تھی، ساتھ مسجد تھی۔ تو وہ پیر صاحب پورا مہینہ رہے ان مریدوں کے گھر، تو نہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے کبھی پورے مہینے میں، نہ جمعہ کی، نہ عام نماز، اور نہ گھر میں کبھی نماز پڑھی۔ ان کے کسی آنے والے ملنے والے نے پوچھا یا ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جو پیر صاحب ہیں وہ ہر نماز مسجد نبوی میں جا کے پڑھتے ہیں، یہ ہر روز کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہ روحانی نماز پڑھتے ہیں، روحانی اور کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں، ان کا سجدہ۔ اب آگے اس کے بعد جملے ہیں، پنجابی جنگ کی پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں پکھنڈ، جنگ کی پنجابی زبان، یہ فراڈولنٹ چیزیں ہیں، فراڈ ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں، کنکاکٹڈ، فیک۔ اور دنیا چلتی ہے، فیک لائف ہے، اب ہماری تو لائف موسٹلی فیک ہو گئی ہے، یعنی جعلی شخصیت چڑھ گئی ہے شخصیتوں کے اوپر، ہر چیز جعل سازی ہے۔ پھر آگے جملے بنے ہوئے ہیں فیک، تو جملوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے جس طرح چاہیں جملے زبان آئے تو گھڑ لیں۔ تو یہ کہ کعبۃ اللہ کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہاں ہر پنجگانہ نماز حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ ان کے مریدوں نے، کسی نے یہ بات مجھ سے کر دی، میں نے انہیں کہا، ان کے مریدوں کو سمجھایا پکڑ کے، میں نے کہا آج سے آپ پیر صاحب کو کھانا دینا بند کر دیں، ناشتہ لنچ ڈنر آج سے بند کر دیں۔ انہیں کہیں آپ فجر کی نماز بھی وہیں پڑھتے ہیں تو مدینہ پاک میں ہی ناشتہ کیے، ہٹتے ہوئے فارغ ہو کے وہیں سے ناشتہ بھی کرایا کریں، لنچ بھی مدینہ پاک میں کیا کریں، ڈنر بھی مدینہ۔ آپ 5 مرتبہ مدینہ پاک جاتے ہیں تو کھانا بھی بابرکت نوری کھانا ہے، مدینہ پاک کا وہیں کھایا کریں، مکہ معظمہ کا کھایا کریں۔ ہم غریبوں کا، گناہ گاروں کا کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے کہا کھانا بند کر دیں، دیکھیں 2-3 دن کے بعد پیر صاحب رہتے ہیں، یہ تشریف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایکچولی ایسے ہی کر دیا، ان کے مریدوں کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کھانا دینا بند کر دیا، پیر صاحب ایک دن کے بعد چلے گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مقصد بات کا یہ ہے سمجھانا کہ یہ لوگ جو دین کا روپ اور فقیری کا اور پیری کا روپ دھارتے ہیں، ایک وہ سیکولر تھے، لا دین، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کو ایک بہروپ بنا دیا، ایک نیا بہروپ دے دیا، وہ بھی کہتے ہیں، اور مریدوں کو بھی بے دین کرتے ہیں، مریدوں کو یا پیروکاروں کو یا ان کی ماننے والوں کو ایک نیا نقطہ نظر نکل آیا ہے، تصوف کو نیا رنگ دے دیا، نیا نام دے دیا ہے۔ ساری اس پہلے زمانے میں بھی ایک فرقہ ہوتا تھا، اس کو باطنیہ کہتے تھے، قرآن مجید کی ہر آیت کا باطنی ترجمہ کرتے تھے، تو احکام کو اڑا دیتے تھے، تمام احکام شریعت کو نفی کر دیتے، ان کا ایک باطنی معنی گھڑ لیتے، اس کو باطن کے ساتھ جوڑ لیتے، بس ہر چیز باطن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، سارے احکام سے جان چھوٹی، اوامر سے جان چھوٹی، نواہی سے جان چھوٹی۔ تو ایک ایسا طبقہ ہے، وہ دین کے نام پر، تصوف کے نام پر، فقیری کے نام پر، روحانیت کے نام پر خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔